سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان سیرت ابراہیم علیہ السلام دے چند پہلو تواڈے گوش گزار کرنا ہے۔ گزشتہ 3 خطبہ جمعہ تو تسی اس عنوان نو سماعت فرما رہے ہو۔ آج دے خطبے دے اندر یہ بات بیان کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو یہ حکم دیتا کہ اے میرے ابراہیم تسی اپنے رب واسطے مطیع ہو جاؤ، اللہ دے فرما بردار بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگوں جواب دیتا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین دا فرما بردار بن گیا۔ حضرات ایتھے یہ بات سمجھن والی ہے کہ جدوں میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام نو اے آکھیا کہ اے ابراہیم میرے مطیع تے فرما بردار ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے تفصیل نہیں پوچھی، اے نہیں پوچھیا کہ کیڑے معاملات دے اندر اللہ میں تیرا مطیع اور فرما بردار بنا، بلکہ بغیر کسی شرط تو اور بغیر کسی تفصیل نو جانے ہو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیتا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرا مطیع فرما بردار ہو گیا اور غیر مشروط فرما بردار بن گیا۔ یہ دا معنی اے وے کہ ہن جو حکم تو مینوں دیندا جائے گا میں وہ پورا کر کے وکھاندا جاواں گا، حالانکہ کوئی علم نہیں کہ رب نے کی حکم دینا ہے، کس گل دا رب نے آرڈر کرنا ہے، علم کوئی نہیں۔ اور میں سمجھنا کہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین دے نال معاملہ طے ہو گیا کہ اللہ جو تو آکھیں گا وہ میں کر دیاں گا۔ اگر ویکھیا جائے تو اے ہی اصل دے اندر مسلمانی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے لفظ کی استعمال کیتا ہے اسلم، اے ابراہیم میرا مطیع ہو جا، مسلمان بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بن گیا، اے نہیں پوچھیا کیڑے کیڑے کام میں نو کرنے پہن گے، بلکہ آکھیا یا اللہ میں مطیع ہو گیا، کوئی شرط نہیں، کوئی تفصیل نہیں، میں مطیع ہو گیا۔ یعنی مطلب اے ہن جو تو مینوں حکم دیندا جائے گا میں کردا جاواں گا۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے کر کے بھی وکھایا، اے نہیں کہ صرف کہہ دیتا تے کر کے نہیں وکھایا۔ جویں کہ اسی لوگ ہیں نا، اسی کہنے تے ہیں وہاں پر کرتے کوئی نہیں۔ دعویٰ ساڈا ہے اسی اللہ دے بڑے فرما بردار ہاں، اسی بڑے مسلمان ہاں، لیکن ساڈا عمل دس دے کہ ساڈے اندر مسلمانی صرف نام دیے الا ماشاءاللہ۔ اسی اپنے مطلب دیاں گلاں مننے ہاں، غیر مطلب جنہ تے ساڈا مطلب نہیں ہوندا چھڑ دینے ہاں، لیکن گل من کے وکھائیے جدا آرڈر رب نے دے دیتا ہے، وہ چاہے بظاہر ابراہیم علیہ السلام واسطے فائدے مند ہے یا نقصان دے وے، یہ کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ حضرات آؤ میں چند واقعات تو آڈے گوش گزار کرنا چاہنا جڑے میرے رب نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتے نے۔ اللہ مینوں تو آنو صحیح معنی دے اندر ابراہیمی بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ اسی ابراہیمی اپنے آپ نو کہلوانے تے ہیں وہاں،
لیکن اصل گل یہ کہ ابراہیمی بن کے وکھائیے. جدو اسی ابراہیمی بن کے اپنے جانور رب دی راہ ذبح کریں گے پھر اس قربانی دا مول بھی ایسا پائے گا جڑا اسی شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ سانو صحیح معنی اپنا قرب نصیب فرما دے اور سانو اللہ ابراہیمی بھی بنا دے تے محمدی بھی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ایتھوں تک بات سنائی کہ ابراہیم علیہ السلام نو انہوں نے اگ وچ سٹ دیتا تے میرے رب نے اگ وچوں بچا کے بڑی حفاظت دے نال اگ نو گلزار بنا دیتا اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام واسطے بنا دیتا اور اگ وچوں زندہ سلامت بغیر کسی نقصان اور تکلیف تو ابراہیم علیہ السلام نو باہر کڈیا اور میرے رب نے اے دس دیتا کہ جنوں رب بچائے انہوں ساری کائنات مل کے مار نہیں سکتی. ابراہیم علیہ السلام دا جڑا واقعہ ہے نا میں سمجھنا اگر انہوں ترتیب دے نال تفصیل نال پڑھنا شروع کر دئیے نا سننا تے سنانا شروع کر دئیے تے اللہ دی قسم قدم قدم تے ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ بندہ بہترین زندگی دنیا دی گزار سکتا ہے اور اپنی آخرت سوار سکتا ہے. اب دیکھو نا کتنا بڑا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دے ایس واقعے تو ملتا ہے. ایتھے لوگ پریشان نے فلانا میرا دشمن بن گیا جی, فلان دے نال میرے جناب اختلافات ہو گئے نے, فلان میری جان دے درپے ہو گیا جناب, فلان میری بادشاہ سی نا انہوں آندے نے نمرود کی آندے نے اور او دا دعویٰ کی سی کہ میں خدا ہاں. نمرود دا دعویٰ خدائی دا دعویٰ ابراہیم علیہ السلام نے ٹکر او دے نال لئیے جڑا خدائی دا دعویٰ رکھ دے, لوگاں نو اپنے سامنے چکان دے, لوگاں نو اپنے سامنے چکن تے مجبور کر دے, سجدے کروان دے, لوگوں دے سامنے آ کے رکوع دے بل چک دے نے. پر ابراہیم علیہ السلام نے دسیا کوئی خدائی دا دعوے دار بھی ہوئے جے عرش والا رب تواڈے نال ہے تے خدائی دا دعوے دار تواڈا وال بھی ونگا کر سکدا نہیں کر سکدا. اللہ سانو یہ عقائد مضبوط بنان دی توفیق عطا فرما دے. حضرات یہ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش جو پورا اتر کے بخا دیتا ہے. اسلمت لرب العالمین دا عملی نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرما دیتا ہے. ہون دیکھو اتھوں نکلے نے ہجرت کر کے نکل پے نے, جدو دیکھیا نا ایک قوم والے منن سنن نو تیار نہیں, سمجھن نو تیار نہیں, اور مانتے نے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اچھا بھائی تسی نہیں مندے سن دے تے ہون مینوں رب والوں آرڈر آ گیا تے میں جا رہا, علاقہ چھڈ کے جا رہا, وطن چھڈ کے جا رہا, میں تانوں برادری والے ہو خاندان والے ہو سب کچھ چھڈ کے جا رہا تے جا کدے ول رہا الی ربی. سارے بولو کدے ول, اپنے رب ول جا رہا. ایتھوں بھی ایک بات سمجھ آئی کی اللہ واسطے اگر ساری دنیا چھڑنی پوے تے عقیدہ ابراہیمی دستا ہے سارا کچھ کدے واسطے رب واسطے. اے بھی ساڈے اندر بڑی کمی ہے, اسی دنیا دی خاطر رب نو چھڑ دینے ہاں. اور تسی اگر تھوڑا دھیان مارو نا تو انو عملی طور تے کئی یہو جیاں گلاں ملن گیاں کہ اسی دنیا دی خاطر رب چھڑ دینے ہاں, رب دا قرآن چھڑ دینے ہاں, نبی دا فرمان چھڑ دینے ہاں, دین اسلام چھڑ دینے ہاں, شریعت محمدی چھڑ دینے ہاں. پر اسی اللہ واسطے کسے نو چھڑن لئی تیار نہیں. پر ابراہیم علیہ السلام نے کی دسے ہے قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. رب واسطے اللہ دی توحید دی خاطر مینوں باپ چھڑنا پیا چھڑ دیتا, ماں چھڑنی پئی چھڑ دیتی, رب دی توحید دی خاطر مینوں قبیلہ چھڑنا پیا چھڑ دیتا, برادری چھڑنی پئی چھڑ دیتی, رب دی توحید دی خاطر مینوں وطن چھڑنا پیا چھڑ دیتا, کار بار چھڑنا پیا چھڑ دیتا, مینوں
ملک چھڑنا پیا چھڑ دیتا، ساری دنیا نال مخالفت مل لینی پئی لئی، پر رب دا در نہیں چھڑیا، اللہ دی توحید دے اندر فرق نہیں ہون دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے نکلے نے، ابراہیم علیہ السلام نے نال ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، نال انہاں دا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام نے، انہاں نو حالے اللہ نے نبوت نہیں عطا فرمائی، حالے لوط نبی نہیں بنے، ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے نے تو مومن ہو گئے نے، مسلمان بن گئے نے، اے بھی نال ہجرت کر کے ٹر پے نے، اے بھی نامی وطن چھڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دے مصر دے اندر پہنچ جاندے نے۔ مصر دا جڑا اس وقت دا بادشاہ جنوں فرعون آکھیا جاندا ہے، ایک دے فرعون ہوے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چ آیا، ایک او فرعون جڑا ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر سی، کیونکہ مصر دے ہر بادشاہ دا لقب فرعون ہویا کردا سی۔ اے جڑا بادشاہ نا مصر دا، اے بڑا ہی بے حیا اور بڑا ہی زانی تے بدکار انسان ہے، جیڑی خوبصورت عورت دیکھدا ہے او دے تے فریفتہ ہو جاندا ہے، او دے نال بدکاری دے زنا کردا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اے دے فوجی گرفتار کر لیندے نے، گرفتار کر کے تے اس بادشاہ دے سامنے پیش کر دیندے نے۔ اے سارہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دی بیوی ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی منقوہا نے، ابراہیم علیہ السلام دی تربیت یافتہ نے، اسلام قبول کر چکیاں نے، ایمان ابراہیم علیہ السلام تے لے آ چکیاں نے۔ بادشاہ دے سامنے پیش کر دیتا جاندہ ہے، اے بادشاہ برائی دے ارادے نال قدم اگے وداندہ ہے۔ حضرت سارہ نے اپنے رب نال تاراں جوڑ لیاں نے، اپنے رب نال تعلق مضبوط کر لینے۔ حضرت سارہ میرے رب کو دعا کر دیاں نے، اپنے رب کو التجا کر دیاں نے۔ ایک بادشاہ اگے ود دے تے حضرت سارہ دیاں دعاواں رب قبول فرما لیندے نے۔ زمین پھٹ دیئے، اے دے قدم بادشاہ دے زمین میں جو تنس جاندے نے، اے ویندے پیا، اے بی بی دے لب ہل رہے نے، اے کچھ بول رہی ہے کچھ پڑھ رہی ہے۔ اے آمدے بی بی تو مینوں لگنے، تو کوئی لگنی ہے بڑی کو نیک بی بی ہے، انج کرنا تو دعا کر، یا تو جڑا کوئی عمل کیتا ہے تو دوبارہ عمل کر کے مینوں اس زمین دی پکڑ تو نجات دلا دے، میں تیرے قریب نہیں آواں گا، تیرے نال برائی نہیں کراں گا۔ حضرت سارہ نے پھر رب کو دعا فرمائی ہے، اللہ نے قبول فرما لئی ہے۔ اے بادشاہ دے پیر زمین وچوں باہر نکل آندے نے، لیکن اے بدبخت پھر برائی دے ارادے نال اگے ود دے۔ حضرت سارہ نے پھر رب کو دعاواں فرمائیاں، اس بادشاہ دے پیر دوبارہ پہلے نالوں زیادہ زمین وچ دنس جاندے نے۔ اے پھر آندے اے بی بی مینوں سمجھ آ گئی ہے، میں تیرے قریب نہیں آ سکدا، تو دعا کرنا یا جیڑا بھی کوئی تو عمل کیتا ہے عمل کر، مینوں زمین تو نجات مل جائے، میں تینوں چھڑ دیاں گا۔ پھر دعا فرمائی حضرت سارہ نے، اللہ نے پھر نجات عطا فرما دی تھی اس بادشاہ نو۔ ایک روایت کے مطابق تیسری بار اے پھر برائی دے ارادے نہ لگے ود دے، حضرت سارہ پھر دعا رب کو کر دیاں نے، اے پھر دے پیر زمین وچ گڈ جاندے نے، اے پھر منت سماجت کر دے، دعا کر دیاں نے، پھر چھٹ جاندے۔ اینو سمجھ آ گئی اس بی بی دے نیڑے میں نہیں جا سکدا، اے کوئی بڑی پاک باز عورت ہے، اے کوئی بڑی اللہ دی ولیہ عورت ہے۔ اس بدبخت نو اے تے پتہ ہی نہیں سی نا کہ اے تے ابراہیم خلیل الرحمن دی بیوی ہے، ابراہیم علیہ السلام دی زوج ہے، کہ جنہ دا توکل رب تے اتنا مضبوط ہے، انہاں حسبی اللہ کہہ کے بل دی اگ وچ چھال مار چھڑی اور ایمان کیے، جنوں رب رکھے انہوں کوئی چک سکدا، جنوں رب بچانتے آئے انہوں کوئی بولو مار سکدا۔ اے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دے، اے ہوئی نظریہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ انہیں 3 دفعہ یا 2 دفعہ جدوں ویکھیا کہ میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اے بلاندے اپنے سپاہیاں نو آندا آؤ بھائی لے جاؤ انہوں جتھوں لے کے آئے ہو، پتہ نہیں ہے کیڑی عورت تسی لے آئے ہو، اے تے میرے واسطے وبال جان بن گئی ہے، لے جاؤ انہوں۔ اے لے کے جان لگے تے اے دے دل وچ رب خیال پاندا نا،
اللہ نے خیال پایا آندا ٹھہر جا بی بی میری گل سن اے کی گل ہے اے مینوں تو بڑی نیک بی بی لگی ہے مینوں بڑی پاک باز بی بی لگی ہے لگدا تیرا تیرے خدا نال بڑا تعلق مضبوط ہے کوئی ایسی طاقت ہے جیڑی تیریاں حفاظتاں کر رہی ہے میرا جی کردا میں چاہندی ہاں تیری کچھ خدمت کر دیاں اے میری ایک لونڈی ہے یا او میری بیٹی ہے کوئی بیٹی آمدا کوئی لونڈی آمدا اے دا نام ہاجر ہے اینو نال لے جا اے تیریاں خدمتاں کرے گی اے جناب تیریاں خدمتاں تیری خادمہ بن جائے گی حضرت سارا واپس آئیاں نال بی بی ہاجرہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہاتھ چکے نے اللہ کو دعاواں بے کر دے نے اللہ تیرے نبی دی بیوی نو انہاں ظالماں نے گرفتار کر لیا ہے اللہ ایدیاں حفاظتاں تو ہی کرنیاں نے ربا تیرے دے توکل تے بھروسہ کر کے اسی نکل پئے ہاں تیری راہ وچ نکلے ہاں میرے رب نے حفاظتاں کیتیاں حضرت سارا سلامتی نال واپس آئیاں تے نال بی بی ہاجرہ بھی آ رہیاں نے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا اے بی بی کون ہے فرمایا رب نے مینوں بھی سلامت رکھے ہے تے اللہ نے نال ایک خادمہ بھی دے دیتی ہے اے بادشاہ نے دیتی ہے اینو لے جو تواڈیاں خدمتاں کرے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام اوتھوں تو اگے چل پے شام وال فلسطین وال نکل پے ایتھے میں ایک بات دسنا چاہنا کون آندا رب دعاواں قبول نہیں کرتا کون آندا میریاں منیاں نہیں جاندیاں کون آندا رب میریاں نہیں سندا کون آندا مینوں فلانے دا واسطہ پانا پیندا ہے وسیلے تو بغیر رب نہیں سندا اس بادشاہ دے سامنے حضرت سارا کھڑیاں نے کدا واسطہ پایا بی بی سارا نے کدا وسیلہ پایا بی بی سارا نے کنوں وچ رکھ کے دعاواں کیتیاں بی بی سارا نے ڈائریکٹ رابطے رب نال جوڑے نے اللہ کولو دعا کیتی اللہ نے انہاں قدماں تے قبول کر کے وکھائی ہے پھر ایک واری قبول نہیں کیتی ایک واری وہ گڈیا گیا پھر نکلیا وہ بھی دعا قبول ہوئی تے نکلیا نا پھر دعا کیتی پھر ترس گیا پھر دعا کیتی پھر نکل گیا پھر دعا کیتی پھر ترس گیا پھر دعا کیتی پھر نکل گیا تو آنے میری سندا نہیں میں کہنا تو جھوٹ بولنا تینوں سنان دی جاتی نہیں تینوں رب کولو گل منوان دی جاتی نہیں رزق تیرا حلال دا ہوئے عقیدہ تیرا توحید والا ہوئے تے رب کولو یکسوئی نال منگے تو تے رب نہ دے وے اے ہو نہیں سکتا یہ عقیدہ تیرا شرکیہ تے عقیدہ صحیح کر تیرا عقیدہ رکاوٹ ہے دعا دی قبولیت ہے جے تو بدعتی ہے بدعتاں چھڑ دے جے تو حرام خور ہے رشوت خور ہے سود خور ہے لوکاں دا کھو کے کھان والے دو نمبری کر کے ظلم کر کے زیادتی کر کے حق تلفی کر کے تے حرام خور دی رب دعا قبول نہیں کرتا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے رب آندا ہے اوے تیرا سارا کچھ حرام دا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ دس میں تیریاں دعاواں کیویں قبول کراں یہ کتھے گیا بیت اللہ جا کے دعاواں پیا کردا جے لبیک دعا کرو ہاں اللہ جننے حاجی ہے اس وقت وہ ماشاءاللہ مینا دے اندر نے اللہ سب دے حج قبول فرما لے جڑے کل عرفات سن ربا سب دا عرفات دعاواں کرنا قبول فرما لے اللہ ساری دعا ہے ساڈا کوئی بھائی تے کوئی بہن جیڑا اس دفعہ حج وچ موجود ہے کسے نو بھی خالی نہ موڑی اپنے نبی دی زبان تے مطابق اللہ انج واپس بھیج جویں اج ہی ماں دے ٹھڈوں پیدا ہو کے آئے نے اللہ سب دے حج قبول فرما لے تے یا اللہ سانو بھی لے جا کیوں نہیں جانا جی دعا فرمایا کرو تے نالے کوشش بھی کرو تے نالے دعا بھی کرو اللہ سانو بھی سارے نو اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرما ایک اور میں تانوں نالے نصیحت بھی کرنا تے نالے دعا بھی کرنا اللہ جوانی دے ویلے حج کرن دی توفیق عطا فرمائے
جدو بندہ گٹیاں گوڈیاں تو رہ جائے نہ ٹرن جوگا نہ اٹھن جوگا ہیں جی پھر جناب کرسیاں لبدا پھرے ریڑ نالیاں کہ مینوں کوئی تکا لا کے لئی پھرے اور مزہ تے تاں ہے بندہ اپنے ہڈاں پیراں تے حج کرے تے عمرے کرے اللہ سانو جوانی چ حج کرن دی توفیق عطا فرما ربا اسباب پیدا فرما تو مسبب الاسباب اے جناب بیت اللہ جو پہنچی آجے اندر لبیک اللہم لبیک آواز ہوندی ہے مطعم کا حرام ملبس کا حرام غزی بالحرام تیرا کھانا حرام دا تیرا لباس حرام دا تیری غذا حرام دی فانا یستجاب لذالک دس میں تیریاں دعاواں کیویں قبول کراں موقع حرام خوری دا تو نہ جان دے میں تے آکھے میریاں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں فراڈ بے ایمانی دو نمبری تو کرے تے آکھے میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں آویخ بی بی سارا نے اکو تھا دیکھ لو کے دعا کی تھی رب قبول کی تھی پھر کی تھی رب قبول کی تھی پھر کی تھی رب قبول کی تھی پھر کی تھی رب قبول کی تھی اللہ عزت بھی بچائی آبرو بھی بچائی اللہ نے سلامتی نال واپس بھی پہنچایا نال تحفہ بھی عطا فرمایا یہ تحفہ جڑا رب نے دیتا نا بڑا کمال تحفہ ہے اللہ نے آکھیا سارا انہوں لے جا یہ وچوں میں اپنے نبی محمد نو پیدا فرمانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آ گئیاں بی بی حاجرہ بھی نال نے تے بی بی سارا فرماندیاں نے ابراہیم جی ساڈی جو اولاد کوئی نہیں حالے تک حضرت سارا دی اولاد کوئی نہیں ہوئی ساڈی جو اولاد کوئی نہیں رب نے بی بی دے دی تھی اے ساڈی خادم ہے تے میں اے دے نال تہاڈا نکاح کر دینی ہاں ہو سکدا ہے اے دے وچوں اللہ کوئی سانو اولاد دے چھڑے ساڈی جھولی پر جائے گی رونقاں لگ جاندیاں تے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے والا مینوں کی اعتراض ہے جے تسی راضی ہو تے ہیں جی یہ بی بی راضی ہو تے والا بندے نوں کہدا اعتراض ہے اے جی ہو جائے نکاح ٹھیک ہے نکاح کروا دیتا نکاح ہو گیا میرے رب نے رحمتاں فرما دیتیاں حضرت حاجرہ حاملہ ہو گئیاں اللہ نے رحمت کی تھی تے بیٹا پیدا ہو گیا نام اسماعیل رکھ دیتا کی رکھ دیتا اسماعیل نام رکھ دیتا حالے تھوڑا جیا وقت گزرے ہے ایتے لوکاں نے کئی قسم دیاں گلاں اے جو لڑدیاں بڑا سن سوکنا سن آپس وچ حسد پیدا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے ساریاں گلاں چھڈو ہاں نبی دیاں بیویاں نے تانوں ایہو جیاں گلاں کرن دی لوڑ کی ہے کیوں اپنا ایمان ضائع کردے ہو ایتھے کیوں نہیں گل رکھ دے رب نے آکھیا ابراہیم اے اسماعیل پیدا ہو گیا ہے اللہ ہو گیا ہے فرمایا ہن اینو تیری ماں نو ایتھوں لے جا اللہ کتھے لے جا فرمایا اوتھے لے جا جتھے ایدی نسل وچوں میں آخری نبی پیدا کرنا ہے اے گل کیوں نہیں کر دے اے کیوں اے جی شوقنا سن لڑ پئیاں او برداشت نہیں سن کر دے کی لوڑ ہے ہدیاں گلاں کرن دی اللہ تیرا آرڈر ہے فرما میرا آرڈر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ نو لیا اسماعیل علیہ السلام نو لیا چھوٹے جے بچے نے تھیلے دے اندر خوراک پائی ہے ستو کھجوراں آٹا وغیرہ جو میسر سی مشکیزے دے اندر پانی پڑے ہے سفر کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے وچ آ جاندے نے مکے وچ کوئی آبادی نہیں کوئی مارکیٹ نہیں کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں جتھے رب دا گھر بننا ہے ایتھے صرف اونچا جہا ایک ٹیلا ہے اس تو علاوہ اور کوئی شے ایتھے بھی نہیں اللہ فرماتے نے ابراہیم آ جیڑا ٹیلا ہے ایتھے میرا گھر بننا ہے اے دے کول ہی انو اپنے پتر نو تے اے دی ماں نو ایتھے بٹھا دے اللہ بٹھا دیتا ہے فرمایا سامان بھی انہاں دے کول رکھ دے اللہ رکھ دیتا ہے فرمایا ہن واپس موڑ پہ پیچھے موڑ کے نہیں ہوں ویکھنا اللہ میں چاہ رہا ہاں سواری دا منہ موڑیا واپس ٹر پے نے بی بی حاجرہ نے اے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرماندیاں نے سانو اے جنگل بیابان دے اندر جتے پہاڑی پہاڑ نے پتھر ہی پتھر نے ایتھے تے کوئی باغ بھی کوئی نہیں ایتھے تے کوئی آبادی بھی کوئی نہیں ایتھے پین واسطے پانی دا چشمہ تے کنواں بھی کوئی نہیں ایتھے انسان دے اثرات ہی نظر نہیں آ رہے ایتھے زندگی دے اثرات ہی نظر نہیں آ رہے دور دراز تک کوئی بندہ ذات نظر نہیں آ رہا ایتھے سانو جنگل بیابان وچ بٹھا کے آپ کتھے ٹر پئے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش نے کوئی جواب نہیں دیتا
سواری ٹرتی جا رہی ہے، حضرت ابراہیم چلتے جا رہے ہیں، بی بی ہاجرہ پوچھدیاں نال نال جا رہی نے، جدوں کوئی جواب نہیں آیا آخر وہ بھی دیکھ حضرت ابراہیم دی بیوی سن، رب نے ذہن وچ گل پائی، تربیت نے کم کیتا، فرمان لگیاں اے چپ کر کے ٹر پئے اور رب دا حکم تے نہیں کچھ اس طرح، رب دی طرفوں آرڈر تے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں وچ سر ہلایا، ہاں اللہ دا حکم ہی انج ہے۔ ہن ایتھے جڑا جواب مائی ہاجرہ نے دتا کمال جواب ہے، سارے میرے ویر تے میریاں مائیاں بہناں دھیان نال سنیا جے، فرماندیاں نے ابراہیم جے رب دا آرڈر ہے تے پھر جاؤ ٹر جاؤ، اگر جے ایتھے آبادی کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں، ایتھے پانی پین واسطے کوئی نہیں، ایتھے پھل کوئی نہیں، ایتھے باغات کوئی نہیں، ایتھے کوئی شے نہیں، جنگل بیابان ہے، پر رب دا آرڈر ہے تسی چلے جاؤ۔ میرا ایمان ہے اذ لا یسیئن اللہ ابدا، اگر رب دا آرڈر ہے تے رب سانو ضائع نہیں کرے گا۔ حالاں اوتھے ظاہری اسباب نظر کوئی نہیں آندے، پر ایمان کیے رب سانو ضائع، ایتھے ایک دن روٹی تھوڑ جائے تے سانو جناب جان دے لالے پہ جاندے، ایک دن دکان تے گاہکی گھٹ جائے تے اسی رات نو نیندر نہیں سانو پیندی، ایک دن منافع چ کوئی کمی آ جائے تے سانو جناب سکون ساڈا ختم ہو جاندہ ہے، پتہ نہیں کی بنے گا۔ وہ ساڈا اے ایمان کیوں نہیں؟ ان اللہ هو الرزاق، اللہ دی ایک صفت ہے کی رزاق، سارے بولو یہ دا معنی کی ہے والا، بہت رزق دین والا، بہت رزق دین والا۔ تے سانو ایک ایمان کیوں نہیں بنتا؟ جن نے پیدا کیتا ہے اور رزق بھی دے گا، وہ سانو بھکھیا مرن نہیں دے گا، پر ساڈا ایمان ہی نہیں بنتا۔ اسی اگو ٹر پے او جی کوئی اسباب بھی تے ہونے چاہیے نے نا، کوئی وسائل بھی تے ہونے چاہیے نے نا۔ رب اندر ساری دنیا اسباب دی محتاج ہے تے میں رب اسباب بنان والا ہوں، ساری دنیا اسباب دی محتاج ہے تے میں رب اسباب بنان والا، میں محتاج نہیں، مینوں اسباب دی ضرورت نہیں۔ مریم جی زکریا جی پھل کتھوں آئے نے؟ یا مریم انا لکے ھذا، بند کمرہ، کھڑکی کوئی نہیں، روشن دان کوئی نہیں، دروازہ بند ہے، اندر میرے تو علاوہ آ کوئی نہیں سکتا، مریم پھل کتھوں آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ، فرماندیاں نے زکریا جی پریشان نہ ہو، عرش والے رب نے کلے نے، او کھڑکیاں تے دروازیاں دا محتاج، او روشن دانہ دا محتاج، تے تینوں کیوں نہیں رزق مل سکتا؟ تیرا ایمان کیوں نہیں بنتا؟ تو کیوں حرام خوریاں کرتا پھرنا، ڈاکے مارنا، چوریاں کرنا، لٹتا پھرنا، بے ایمانیاں، فراڈ، دھوکے، دو نمبریاں، غلط بیانیاں، اور کیوں کرنا؟ تیرا ایمان کیوں نہیں کہ جیڑا دات تیری دکان تے رب نے چڑھایا جے اے دا رزق تیرے مقدر چ ہے اے خالی جا سکدا نہیں؟ تیرا ایمان کیوں نہیں بنتا؟ تو کیوں فراڈ کرنا ہے؟ کیوں دھوکا کرنا ہے؟ کیوں دو نمبری کرنا ہے؟ کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ ایمان رکھ، جیڑا رزق تیرے مقدر چ تو سچ بول اور تینوں مل کے رہے گا۔ لوگ آتے ہیں جھوٹ نہ بولیے تو کاروبار نہیں ہوتا، اے تے ساڈا لوکاں دا ذہن بن گیا، جھوٹ نہ بولیے تے گاہک مطمئن نہیں ہوندا۔ ہن تیری گل مننا کہ رسول اللہ دی مننا صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا نبی کہہ گیا کہ جیڑا تاجر سچ بول کے تجارت کردا ہے اللہ دی تجارت وچ برکت پاندا ہے، جیڑا جھوٹ بول کے کردا ہے رب اودے وچ برکت کھو لیندا ہے۔ او 1000 دی بجائے 20,000 بھی کما لے برکت کوئی نہیں، تے جدے تے رب نے برکت پا دینی ہے 500 بھی کمائے تے رب نے کئی ہزاراں دا کم کٹا چھڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر پے واپس، تے تھوڑا دور آ کے نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہ جاندے نے ایک ٹیلے دے پیچھے، تے ہن رب کے ہاتھ چک لے، تے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے، اللہ کو دعا کرتے نے کی آمدے نے
اندن رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ارشمالیا جتھے تو آکھیا سی اس وادی بیابان دی اندر میں اپنے بیٹے اسماعیل نو تے او دی ماں نو اللہ ایتھے بٹھا چلے آواں، اللہ ایتھے پھل کوئی نہیں، ایتھے آبادی کوئی نہیں، پر ایتھے بٹھان دا ایک مقصد ہے۔ ابراہیم کی مقصد ہے، فرمایا اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایتھے جتھے بٹھایا ہے ایتھے کول تیرا گھر بننا ہے حرمت والا، تیرے گھر دے نیڑے میں بٹھا چلے ابراہیم تیرے اب میرے گھر دے نیڑے کیوں بٹھا چلے ہیں؟ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تیرے گھر دے کول اس واسطے بٹھا چلے ہیں کہ میرا پتر نمازی بن جائے، میری اولاد کی بن جائے۔ پتہ لگا ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں بھی کیتیاں نے تے اولاد نو نمازی بنان واسطے اسباب بھی مہیا کیتے ہیں۔ گھر اوتھے لو جتھے 2-3 کلومیٹر تے مسجد نہ ہوئے، مسجداں لے تنگ بڑا کر دے، ہر ویلے بانگاں دیندے رہندے نے، ساڈی نیندر خراب ہو جاندی ہے، تے پھر اعتراض کرو ہائے میری اولاد دیندار نہیں بنی، میری اولاد نماز نہیں مولوی جی پڑھتی، تو انہوں نماز وال لایا کدوں؟ تو انہوں مسجد دا راہ بخایا کدوں؟ تو انہوں کالج یونیورسٹی سکول ٹیوشن سارا کچھ پوچھنا سے ڈنڈے نال گھلنا سے کدی پوچھیا سی مسیدی بھی گیا کہ نہیں، نماز بھی پڑھی آ کہ نہیں؟ ہن تو کہڑے منہ نال کہہ سکنا میری اولاد نمازی نہیں بنی؟ ابراہیم علیہ السلام دعاواں بھی کرتے ہیں اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دی، اے دعا ابراہیم علیہ السلام دی ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مینوں بھی نمازی بنا تے میری اولاد نو بھی نمازی بنا۔ دعاواں کرتے ہیں تے عمل کی کرتے ہیں؟ ایتھے حرمت والے گھر دے نال بٹھا دیتا، کدے لئی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اذان دی آواز آئے گی نمازی بن جان گے، تیرا گھر نیڑے وے نمازی بن جان گے، تے نالے یا اللہ ہن ایک ہور بھی دعا ہے ابراہیم کیڑی؟ اللہ تیرے کہن تے جنگل بیابان وچ بٹھا چلے ہاں، فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اللہ ہن مہربانی کر لوکاں دے دل ایتل مائل کر دے، لوکاں دے دل ایتل چکا دے، اللہ لوکاں دے دل ایتل موڑ دے۔ کیوں جی مڑے نے کہ نہیں؟ جیڑے مسلمان نو بھی پوچھو او کی آندا ہے؟ آندا جی ایک ہی خواہش ہے اللہ زندگی چ اپنا گھر وکھا دے وے۔ امائیاں نو پوچھ کے ویکھ لو روندیاں پھردیاں جے اللہ میری زندگی وچ مینوں اپنا گھر وکھا دے، بابے روندے پھردے جے اللہ ساڈی زندگی چ اپنا گھر وکھا دے، جواناں نو بھی یہی تڑپ لگی ہے۔ اے دعاواں قبول ہوئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دیاں، فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اللہ لوکاں دے دل مائل کر دے۔ ایک اور دعا کر دے، اللہ جتھے بٹھایا ہے ایتھے باغ کوئی نہیں، ایتھے پانی دے چشمے کوئی نہیں، ایتھے آبادی کوئی نہیں، وارزقہم من الثمرات، اللہ ایتھوں والیاں نو جنہاں نو آباد کرنا ہی انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرمائیں۔ اس وقت بھی ساری دنیا دا پھل اگر سویرے سورج اگدیا ملتا ہے تو مکے دی منڈی چوں ملتا ہے، حالانکہ مکے چ سارے پھل اگدے نہیں پر ملتے سارے نے۔ وارزقہم من الثمرات، دعاواں کنے کیتیاں؟ ابراہیم علیہ السلام قبول کنے کیتیاں؟ عرش والے رحمان نے۔ ساری دنیا دا پھل اتھوں پیا ملتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتے ہی رہنا۔ اللہ سانو اپنے گھر وچ لے جا، مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، یہ بھی دیکھو قال اسلمت لرب
العالمین. یا اللہ تو آکھیا مطیع ہو جا میں ہو گیا, تو آندا جا میں کردا جانا. ہن بڈھے والے پتر ملیا اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام نو بڈھے والے, ساری زندگی اولاد کوئی نہیں, بڈھے والے پتر ملیا ہے. تے اللہ نے آکھیا اینو بھی اکھاں تو دور کر دے, اینو بھی کول رکھنا. تے ہے کوئی چونچنا کیتی, چپ کر کے جا کے بٹھا آئے. اچھا ہن اللہ دیاں حکمتاں رب ہی جاندا ہے نا. یہ واپس آ گئے. مائی ہاجرہ نے کوئی 2 4 5 10 دن جنہ خوراک ہے سی کھاندیاں رہیاں, بچے نو کھلاندیاں رہیاں, پانی پلاندیاں رہیاں, کم چلتا رہا. پانی مک گیا, کھجوراں مک گئیاں, ستو مک گئے, تے بی بی ہاجرہ دے سینے جو دودھ بھی مک گیا. تے حضرت اسماعیل تڑپ رہے نے بھوک نال تے پیاس نال. تے مائی ہاجرہ دوڑ دی جاندی ہے صفا پہاڑی تے جا کے 4 چفیرے ویندی ہے. تے ایک دھیان اپنے پتر اسماعیل نو بھی مار دی ہے. 4 چفیرے کوئی شے نظر نہیں آندی. پھر تھلے آندی ہے, اپنے پتر نو ویکھ کے پھر مروہ تے چڑھ جاندی ہے, دوڑ دی جا رہی ہے. مروہ تے چڑھ کے 4 چفیرے ویندی ہے, کوئی شے نظر نہیں آندی. پھر واپس آندی ہے, پھر پتر نو ویندی ہے, تے پھر صفا تے چڑھ جاندی ہے. مائی ہاجرہ نے 7 چکر لائے. کنے چکر لائے؟ 7 چکر لائے. پہلا صفا تے گئی, پھر مروہ تے گئی, پھر صفا تے گئی. کوئی مینوں بندہ ذات نظر آ جائے, کوئی دوروں نیڑے ٹردا قافلہ ہی مینوں دس پوے, کدھروں پانی دا کوئی قطرہ ہی مینوں نظر آ جاوے, اور کدھرے کوئی چشمہ, کدھرے کوئی کنواں ہی نظر آ جاوے, کوئی شے نظر نہیں آندی. حضرت ہاجرہ دے کناں چ آواز پیندی ہے, گھبرا جاندیاں نے, دوڑ دیاں واپس آندیاں نے. میں اپنے پتر نو جا کے ویکھاں کدھرے کوئی جانور نہ آ جائے. جدوں واپس آندیاں نے تے کی ویندیاں نے, جتھے اسماعیل نو لٹا کے گئیاں سن, اللہ نے اسماعیل دے قدماں چوں پانی دا چشمہ جاری فرما چھڑے. تے بی بی ہاجرہ فوراً ریت لے کے نا تے دوالے بننا مار دیاں نے, نالے فرماندیاں نے زم زم. کی فرماندیاں نے؟ تے میرے نبی نے فرمایا اے زم زم جیڑے مقصد واسطے پیتا جائے رب پورا فرما چھڑ دے. اے ہر بیماری دی شفا ہے. اے روٹی دی جگہ بھی کم کر دے, پانی دی جگہ بھی کم کر, پوری غذا ہے. زم زم. اللہ میرے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ تے رحم کرے, جے او نانا ڈکا مار دی اے ساری دنیا جو پھیل جاندہ. ڈکا ماریا, پانی جمع ہو گیا, پانی پیندیاں نے تے بچے نو بھی پلاندیاں نے. رب نو بی بی ہاجرہ دیاں اے توڑاں ایڈیاں پسند آئیاں, اللہ نے قیامت تک واسطے نو حج تے عمرے دا رکن بنا چھڑے. جب تک صفا مروہ دی سعی انج جویں بی بی ہاجرہ نے دوڑ دوڑ کے کیتی ہے نہیں نہ کرنی, اونی دیر تک نہ تیرا حج پورا ہے نہ تیرا عمرہ پورا ہے. اور پھر ویکھو اللہ نے کنا نقشہ کھچیا ہے. جدوں جا کے صفا پہاڑی تے چڑھی دا نا, تے میرے نبی دی سنت ہے صفا پہاڑی تے چڑھ کے پھر بیت اللہ وال منہ کر کے دعا کری دی ہے. اے پتہ جے بیت اللہ منہ کر کے دعا رب نے کیوں کروائی ہے؟ کیونکہ مائی ہاجرہ بھی صفا تے مروہ تے چڑھ کے تے اوتلی ویندیاں سن جتھے بیت اللہ بننا سی, پتر جو اوتھے لیٹیا سی. انہاں دا ہر عمل اللہ نے قیامت تک واسطے سنت بنا دیتا ہے. اے جے اللہ والیاں دیاں زندگیاں رب نال جڑ جاؤ, رب ویکھو کیویں کمال کردا ہے. پانی جمع ہو گیا, کنواں بن گیا ہے, تے کدھروں کوئی گزردیاں قافلہ اتھوں کو لنگیا, کوئی 6 مہینے سال بعد لنگدے سن لوگ اتھوں سفر کردے. انہاں ویکھیا ایتھے پانی دا جانور پرندہ جڑا پانی جتھے موجود ہوئے اوتھے ہوندا ہے, تے اے پانی والا پرندہ ایتھے کدی ویکھیا نہیں تے ہن نظر پہ آوندا ہے, لگدا ہے کدھروں پانی نکل آیا. انہاں بندہ کلیا پتہ کر, پتہ کیتا, انہیں آ کے جواب دیتا جی ایک پانی دا کنواں ہے تے اوتھے بی بی ایک مائی بیٹھی ہے, او دا اودے تے قبضہ ہے. انہاں کہا چلو مائی اور کول چلیے. آئے آکھن لگے جی تسی سانو ایتھے رہن دی اجازت دے دیو. فرمان لگیاں اجازت میں دے دینی ہاں پر اس شرط ہے کہ پانی تے قبضہ میرا رہے گا.
وہ نہ ہوئے کہ مگو تسی قابض ہو جاؤ تو مینوں پریشان کرو، پانی دے قبضہ میرا رہے گا، تسی آباد ہونا تے ہو جاؤ۔ انہاں کہا جی سانو پانی چاہیے، قبضہ نہیں چاہیے، اسی اتھے آباد، وہ اتھے آباد ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ابراہیم میں بندے بھی ٹور چھڑے نہیں، پانی بھی آ گیا سی تے بندے بھی ٹور چھڑے، آباد ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک اسماعیل جوان ہو رہے ہیں، 8-9 سال دی عمر، 10 سال دی عمر نو پہنچ گئے نے، تے میرے ابراہیم علیہ السلام نو خواب ہوندا ہے، کتھے شام دے اندر بیٹھے نے، تے خواب کی ویندے نے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھیا کہ اسماعیل نو ذبح پیا کرنا۔ ایک دن خواب دیکھیا، فرمان لگے ہو رہے اون جی کوئی خیال کوئی خواب کوئی اگنور کر دیتا، اگلے دن پھر خواب آ گیا، پھر اگنور کیتا، تیجے دن پھر خواب آ گیا۔ سمجھے اے اللہ دی طرفوں کوئی رہنمائی ہے، اللہ دا کوئی آرڈر ہے، میں نو چلنا چاہیے۔ سامان بنیا تے ٹر پے حضرت اسماعیل، اچھا اینی دیر نو رب نے حضرت اسحاق پتر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کی عطا کر دیتا ہے؟ اسحاق۔ اس واسطے ابراہیم دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ شکر ہے اس اللہ دا جن نے بڑھاپے چ مینوں ابراہیم نو اسماعیل بھی دتا ہے تے اسحاق بھی عطا فرمایا۔ لفظ کی نے علل کباری، علل بڑھاپے دی عمر وچ اسماعیل بھی دیتا ہے تے اسحاق بھی دیتا ہے، کیونکہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاواں سنن والا ہے، میرا رب دعاواں، اوے حالے بھی کوئی عقیدہ بنیا جے کہ نہیں، میرا رب دعاواں سنن والا ہے۔ مینوں رب نے بڑھاپے چ اسماعیل تے اسحاق دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اے اسحاق کی میں ملے ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے، پھر کدی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا، ٹر پے ابراہیم علیہ السلام، سفر کرتے مکے پہنچے تے آ کے ویکھیا آبادیاں بنیاں نے، جناب لوگ آباد نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ملے نے تے مل کے آرام کیتا، کھانا شانا کھادا تے فارغ ہو کے نا تے فرمان لگے اپنے پتر نو کول بٹھا کے، پترا ایک گل میں تیرے نال کرنا چاہنا۔ جی ابا جی۔ فرماندے نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ پترا میں 3 دن خواب ویکھیا ہے کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا وا، تے میرے پترا تیرا کی خیال ہے، تو کی ہے مسئلے دے اندر۔ اور میں جیڑی گل سمجھانا چاہنا، اس 8-10 سال دے 11 سال دے بچے دے دل و دماغ دے اندر ایک گل کنے پیدا کیتی ہے کہ نبی رب دے حکم تو بغیر نہیں چلتے، نبی خواب بھی ویکھن تے رب دا آرڈر ہویا کردا ہے۔ اے گل کنے پیدا کیتی تے تربیتاں کنے کیتیاں؟ ماں نے۔ کنے تربیتاں کیتیاں؟ دیکھ لو ماں دی تربیت کنا کم پئی کردی ہے۔ آؤتے بیٹھیاں نے میری ماما بہنا، ماں دی تربیت نے پتر نو پیو دے ہتھوں ذبح ہون واسطے تیار کر چھڑیا۔ تے ایتھے جڑے پتر پیو دے گل پیندے نے اوتھے پھر کی آکھیے، وہ بھی ماں دی تربیت ہی ہے نا۔ پھر جیڑے پتر پیو نو دھکے مار دے نے کی آکھیے، پھر ماں دی تربیت ہی ہے نا۔ تربیت اپنا آپ کھاندی ہے۔ پترا میں خواب ویکھیا ہے تے تیرا کی خیال ہے؟ تے پتر دا جواب سنو، فرماندے نے یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی جو تانوں اللہ والو آرڈر آیا ہے کر گزرو۔ تے پترا تو کی کرے گا؟ ذبح ہو جائے گا۔ فرماندے نے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی مینوں صبر کرنے والا پاؤ گے، میں صبر کر کے وکھاواں گا۔ ٹر پے پیو پتر، سامان لے لیا جڑا ضروری چاہیے سی، تے بعض روایتاں چاہندا ہے کہ جدو ٹرے نا تے شیطان آ گیا ابراہیم علیہ السلام کو، آندا ہے کتھے ٹرے ہیں؟ آندا ہے اسماعیل نو ذبح کرن چلے ہیں۔
بڑھے وارے تینوں پتر ملیا تو انہوں چھری پھیر چھڑن لگا ہے، وہ بھی خواب دے پیچھے لگ کے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے شیطان ہے یہ مینوں روکنا چاہتا ہے، اعوذ باللہ پڑھیا تے نالے انہوں پتھر ماریا تے نس گیا۔ پھر آ گیا اسماعیل علیہ السلام کو، کتھے ٹرے ہیں؟ ابے دے نال جا رہے ہیں، وہ تے تینوں ذبح کرن لے کے چلے ہیں تے کوئی نہیں گل جی اللہ دا حکم ہے جی تے خیر تو ذبح ہو جائے گا۔ میں نے کہا اللہ دا حکم ہے، انہیں ورگلایا، انہاں بھی اعوذ باللہ پڑھیا تے پتھر ماریا، اتھوں بھی نس گیا۔ تے مائی حاجرہ کو آ گیا، آ کے اندھ ہے ایک کتھے گئے نہیں پیو پتر، یہ باہر کدھر پھرن ٹرن گئے نے، کچھ شکار شکور کرن گئے نے، نہیں تینوں پتہ ہی نہیں۔ اے انہوں خواب آیا ابراہیم نو تے اوتے اسماعیل نو ذبح کرن واسطے لے چلے آئی، انہیں چھری پھیر دینی ہے جا کے۔ آندیاں نے کدی پیوواں نے بھی پترا نو ذبح کیتا ہے، اے نہیں انہوں اللہ دا حکم جو آیا تے اس واسطے گیا۔ فرمان لگیاں جے اللہ دا حکم ہے تے ایک اسماعیل 100 بھی ہوندے میں قربان کر دیا۔ انہاں بھی اعوذ باللہ پڑھیا پتھر ماریا ہے تو اتھوں بھی نس گیا۔ بعض لوگاں دا خیال ہے کہ آج جڑے 3 جمرات بنے نے نا جتھے کینکریاں ماری دیاں نے حج دے موقع تے، اے وہی 3 مقام نے جتھے جتھے شیطان نے آ کے انہاں نوں ورگلا۔ اللہ عالم۔ بہرحال پہنچے مینا دے اندر پہنچے، بعض لوگاں نے دسے ہے اساں ویکھیا بھی ہے ایک جناب بتی جی بنی ہے نشان ہے کسی پہاڑ دے اوپر، آندے نے ایتھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے واسطے لٹایا، اللہ بہتر جاندا ہے۔ تے جا کے ہاتھ پیر بن لے تے لٹا کے چھری جی تو پھیرن لگے نا تے چھری پھیرن لگے، بعض روایتاں دے مطابق چھری پھیر دی نہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے، ایک کی وجہ ہے کہ چھری کیوں نہیں پھیر دی؟ رب دا آرڈر پورا نہیں ہو رہا، کدھر تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے ہیں کہ چھری پھر جائے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جان، اتلوں ذبح کرن دیاں کوشاں ہو رہیاں نے تے اتلوں اللہ فرماندے نے فلما اسلما وتلہ للجبین، اے دوویں تیار ہو اسلما، دوویں مطیع ہو گئے، دوویں فرما بردار ہو گئے، دوویں مسلمان بن گئے۔ اللہ کی میں فرمایا ایک ذبح ہون لئی مسلمان ہو گیا، دوجا ذبح کرن لئی مسلمان ہو گیا۔ مسلمان دا معنی مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، اینو آندے نہیں اطاعت، جان بھی جاندی ہے تے جائے عرش والے رحمان دا حکم پیچھے نہ رہے۔ ایک ذبح ہون لئی تیار ہے، ایک ذبح کرن لئی تیار ہے، چھری پھر دی نہیں، کوشش جاری ہے تے اتنوں آواز کولوں ہی آ جاندی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اے ابراہیم چھڑ دے نو اساں تیریاں جناب فرما برداریاں ویکھ لیاں نے، اے ابراہیم اے تے ایک آزمائشی تینوں آزمایا گیا ہے، تو آزمائش وچ پورا اتر آئے ہیں۔ ابراہیم چھڑ دے نو نہیں ذبح کرنا، اللہ پھر ہون کی کرنا ہے؟ فرمایا اے کول اساں ایک دمبا بھیج دیتا ہے، اسماعیل نو چھڑ دے اے دی جگہ تے دمبا ذبح کر دے۔ حضرت اسماعیل بچ گئے تے دمبا ذبح ہو گیا۔ میرے پیغمبر فرمایا کرتے سن میں 2 ذبیحاں دی اولاد ہاں، ایک حضرت اسماعیل ذبی جنہاں نو ذبح کرنے واسطے لٹایا گیا، ایک میرے نبی دا اپنا باپ عبداللہ، وہ بھی کسے انہاں دے باپ نے کوئی گل کی تھی کہ اگر انج ہو جائے تو میں اپنا سب تو چھوٹا پتر اللہ دی راہ قربان کر دیاں گا، تے قربان جدو کرن لگے نا تے نان کے آکھن لگے اسی اے دا بدلے چ اونٹ دے دینے ہاں تے اینو ساڈے دوترے نو تسی نہ ذبح کرو، اونٹ ہونا دی جگہ تے ذبح کر لے تے عبداللہ بچ گئے، اسماعیل بھی بچ گئے تے اترو عبداللہ میرے نبی دا باپ بھی بچ گیا۔ اترو انہاں دی جگہ تے مینڈا ذبح رب نے کروایا، عبداللہ دی جگہ تے اونٹ ظہر کروائے۔ اللہ یہ تو 2 ذبیحاں وچوں بچا کے میرے نبی نو فرمایا اس واسطے بچاندا رہا کہ انہاں وچوں میں اپنا آخری نبی محمد پیدا کرنا ہے۔ حضرات 2 ذبیحاں دی اولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت اسماعیل بچ گئے، وقت گزر گیا، ازمائش پورا اتر کے وکھا دیتا. ہن اللہ نے فرمایا ابراہیم ہن میرا جی کردا ہے او جڑی پہلا گل تیرے نال کیتی سی نا، ان دا بیت کل محرم، ایتھے حرمت والا گھر میرا بننا ہے. اللہ پھر کی حکم ہے؟ فرمایا ہن میرا گھر بنا دے، منڈا تیرا جوان ہو گیا. لو ایک باپ بن گیا مستری تے منڈا بن گیا مزدور. او پتھر لئی آوندا ہے تے ابراہیم جوڑی آوندے نے، بیت اللہ پہ بننا ہے. اللہ کادے واسطے بنانا ہی؟ فرمایا طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. گھر میرا بنا، ایتھے لوکاں طواف کرنے نے، ایتھے اعتکاف کرنے نے، ایتھے لوکاں نمازاں پڑھنیاں نے، میں انہاں دی ایک ایک نماز دا لکھ لکھ دے برابر ثواب دینا ہے. ایک نماز دا ثواب بیت اللہ جی کنیاں نمازاں دا؟ لکھ نماز. یہ مطلب نہیں کہ اتنے ہفتہ نمازاں پڑھو تو ہن ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھنی. کئی بے وقوف ایندے بھی ہیں آندے جی میں مہینہ بیت اللہ چ نمازاں پڑھ کے آیا، ایک نماز دی لکھ نماز تے ہن مینوں کی لوڑ ہے نمازاں پڑھن دی. ایڈے پاگل جے ویکھو. وہ صرف اجر دی گل ہے، اجر رب نہ دے گا. یہ نہیں کہ ہن باقی زندگی نماز ہی نہیں پڑھنی. اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ بے نمازاں نو نمازی بنا دے، کیونکہ بے نمازاں دی تے قربانی بھی قبول نہیں جے ہوندی. آپ بے نمازاں نو دس چھڑیا جے، بے نمازاں دی قربانی قبول نہیں ہوندی، کیونکہ بے نماز کافر ہے، مسلمان ہی نہیں. اللہ نے اپنے نبی نو آکھیا فصلی لربک وانحر، سونیا پہلا نماز پڑھ پھر قربانی دے. آجے نماز ہے تے قربانی دا مول پہلا، بے نمازاں دی قربانی کوئی نہیں جے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بناندے نے، بیت اللہ بن گیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دیواراں اونچیاں ہو گئیاں، ابراہیم مستری نے، اسماعیل مزدوریاں کر رہے نے، پتھر ڈھو رہے نے، کارے لے آ رہے نے. بیت اللہ دیاں دیواراں اونچیاں ہو گئیاں. جدوں بیت اللہ بن گیا تے ابراہیم نے جھولیاں چک لیاں. ربنا تقبل منا، اللہ تیرے حکم نال بیت اللہ بنایا ہے، ہن ترلا اے وے قبول فرما لے. کی کر لے؟ اوے آکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا. اللہ کو نیکی دا کم کرن دی توفیق دے دے تے غرور قربانیاں کر کے پھوں پھاں نہیں کرنی اساں ایڈا قربان کیتا ہے. اے ترلا مارنا ہے. تقبل منا ربنا تقبل کرو گے کہ آکڑ نہیں جے. لوگاں دوں چوں اٹاں دی مسجد بنا کے تے فرعون بن جاندے ساڈی مسجد اسی انج اساں یہ کیتا اساں وہ کیتا. اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے نے، خانہ کعبہ، تے ترلا کی مار رہے نے ربنا تقبل منا. اللہ تیرا حکم سی، میں تعمیل کی دی ہے، من کے وکھایا، بیت اللہ بن گیا. ہن منگ کی منگنا؟ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول فرما لے. تے یا اللہ ایک اور بھی دعا ہے، اے ہو کی اللہ مینوں تے میرے پتر نوں بھی اپنا فرما بردار بنا دے. تے یا اللہ ساڈی اولاد وچوں بھی ایک جماعت ایسی رکھیں جڑی سدا تیری فرما بردار ہی رہے. وہ جماعت کیڑی ہے بھلا؟ وہ جماعت ہوئی ہے جڑی غیراں اگے نہیں ڈگدی، کلے عرش والے رب اگے ڈگدی ہے. جیڑی پیراں دے پیراں دے سجدے نہیں کردی، جیڑی قبراں دی پوجا نہیں کردی، جیڑی زندے تے مردے نہیں پوجدی ہے تے کلے عرش والے رب نو پوجدی ہے. او ہے جماعت ابراہیم علیہ السلام دی. اللہ ایک اور بھی دعا ہے ابراہیم ہو کیڑی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اللہ گھر تے میں تیرا بنا دیتا، ہن انہوں آباد بھی دے کرنا ہے نا. تے ابراہیم پھر منگ کی منگنا ہے؟ اللہ ایک نبی بھیج دے، اینا لوکاں دے وچوں ہی بھیج دے، انہاں دے وچ بھیج دے جڑا ایتھے قرآن پڑھ کے سنائے، حکمت دیاں گلاں انہاں نوں سکھائے. میرے رب نے آکھیا ابراہیم تو جو منگیا میں
دے دیتا ہے. اللہ کیویں دیتا ہی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. میں دعاواں قبول کر لیاں انہاں دے وچوں ہی میں ایک نبی بھیج دیتا ہے جڑا انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا, حکمت دیاں گلاں انہاں نو سکھائے گا. اللہ اس نبی دا نام کیے فرمایا او دا نام محمد رسول اللہ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم ہن ایک کام کر اپنی زندگی چ کر جا. اللہ کی فرمایا پہاڑ دے چڑھ جا. اللہ میں چڑھ کے کی کراں؟ فرمایا اذن فی الناس بالحج, لوکاں چ اعلان کر گھر رب دا بن گیا ہے ہن حج کرن آ جاؤ. حج کرن یا اللہ میں پہاڑ تے چڑھ کے آواز دیاں گا تے کتھے کو تک جائے گی؟ فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے, قیامت تک دے لوکاں دے کناں وچ پہنچانا میں رب دا کام ہے. کیوں نہیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ تے لوکی جاندے کی کہندے نے لبیک, حاضر ہو گئے ہیں جناب, آواز دیتی جے پہنچ گئے ہیں. لبیک اللہ سانو بھی لے جا. اسی بھی آکھیے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اے تلبیہ سانو بھی اس پاک سرزمین تے پڑھن دی توفیق عطا فرما. حضرات اے مختصر جیا میں ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا کو خلاصہ تواڈے سامنے رکھیا ہے. اللہ سانو سارے ابراہیمی بنن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ایک دو باتاں سماعت فرما لو. ایک تے سارے اے بھائی اپنے ذہن وچ گل بٹھا لو کہ کل عید الاضحیٰ دی نماز ٹھیک 5:15 بجے انشاءاللہ 5:15 تے 5 منٹ گھٹ 5 تے سورج نکلنا ہے کل تے 5-7 منٹ لگتے نے سورج نو مکمل طلوع ہون تے 10-12 منٹ دا وقفہ پا کے انشاءاللہ 5:15 بجے عید الاضحیٰ دی نماز شان صحابہ مسجد اسی ادا کریں گے. جڑے احباب ساڈے نال عید پڑھنا چاہندے ہو او سویرے بر وقت تشریف لے ویا جے, اللہ قبول فرما لے. قربانیاں تساں کرنیاں نے او دے واسطے میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی 6 عیب ایسے نے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے کہ انہاں چوں کوئی بھی عیب ہوئے تے قربانی نہیں درست. کیڑے کیڑے نے پھر ایک باری ذہن نشین کر لو. اکھاں ویکھنیاں نے پینگی نہ ہوئے, کانی نہ ہوئے, انا جانور نہ ہوئے. نمبر 2 کان ویکھنے نے اگوں پچھوں وچکاروں کدھروں بھی ٹکیا نہ ہوئے, سوراخ نہ ہوئے, چیرا نہ ہوئے. کل پرسوں چو روز ہی کوئی نہ کوئی ایسا کیس سامنے آندا ہے. لوگ سوال کرتے جی آ ویکھو اے ساڈے جانور لین لگے ہیں تے وہ آندے نے جی اساں نشان لائے نے. بھاویں انہاں نشان لائے نے, اگر کن وچ کسی جگہ سوراخ ہے, چیر ہے, اگوں ٹکیا ہے, پچھوں ٹکیا ہے, سائڈ تو ٹکیا ہے, وہ جانور درست نہیں. میرے نبی نے فرمایا کن پورا سلامت ہونا چاہیے. نمبر 3 سنگ ویکھنا ہے کہ سنگ ٹٹیا تے پھریا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 لتاں ویکھنیاں نے لتوں لنگڑاندا نہ ہوئے. نمبر 5 ایڈا بڑھا تے کمزور نہ ہوئے تو دے پلے ہی ککھ نہ ہوئے, اکا ہی ہڈیاں جو میکھی نہ ہوئے. نمبر 6 کوئی ظاہری بیماری تے زخم ہو دے اوپر نہ ہوئے. اے 6 عیب جس جانور وچ نہیں او دے واسطے شرط ہے. نبی پاک نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ. دوندا مسنہ گھٹ تو گھٹ دوندے نو آندے نے کہ دوندا جانور ذبح کرنا ہے. دوندا لبدا ہوئے, ہاتھ وچ ہوئے, منڈی چ موجود ہے, لین دی طاقت بھی ہے وے,
تے کھیرا جانور نہیں لگے گا. اے گل یاد رکھ لو. کئی لوگ آتے ہیں جی وہ جی منڈی چ بڑے بڑے مفتی آئے ہیں, وہ آتے ہیں جی اسی فتوا دینے جی لگ جاندہ کھیرا. انہاں جانور جو بیچنا تو مفتی بن گئے. اندازہ کرو, یعنی کوئی مولوی آکھے نا میں ڈاکٹر بن گیا تے سارا جہان وہ گل پہ جاندے ہیں جی. تے ڈاکٹر آکھے میں مفتی بن گیا, جانتے ہیں ٹھیک ہے انہیں بڑا علم حاصل کیتا ہے. عجیب ساری منطق ہے نا. او بھائی مفتی تے ہوے جنہوں قرآن و حدیث تے مکمل عبور ہے, تے جڑا اپنا مال ویچنا سے مفتی بنے اسی وہ گلاں پیچھے لا کے کھیرے جانور لئی ہونے ہیں. دوندا لبدا ہوے, منڈی چ موجود ہوے, دستیاب ہوے, لین دی طاقت ہوے تے پھر کھیرا بھاویں پکا ہوے تے بھاویں کچا ہوے لگدا نہیں. ملا تذبحوا الا مسنہ, نبی پاک دا فرمان ہے مسنہ جانور ذبح کرنا ہے. مسنہ گھٹ تو گھٹ دوندے نو آندے نے, چوکا بھی مسنہ ہی ہوندا ہے. اس واسطے مسنہ جانور ذبح کرنا ہے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. کئی سوال کرتے ہیں او جی عمر او دی 2 سال ہو گئی ہے پر ہلے دوندا نہیں ہویا. میں کہ عمر 3 سال بھی ہو جائے جے دوندا نہیں تے شریعت دی شرط دے مطابق درست نہیں. گل سمجھ آ گئی. ہاں جے دوندا نہ لبے, چارے بنے کوشش کر لیے دوندا نہیں لبیا, ہاتھ واسے چی نہیں, طاقت ہی نہیں لین دی, ایڈا مہنگا ہو گیا. پھر نبی پاک نے فرمایا جزعۃ من الزان, بھیڑ دا 1 سال دا کھیرا. کدا بھیڑ دا جنوں لیلا کہندے ہو, وہ 1 سال دا پھر لگ جائے گا. اودو جدو دوندا چوں بنیو نہ لبے تے جے لبدا ہوے پھر مسنہ ہی کرنا ہے. یہ فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم. ایتھے اپنیاں ٹام کٹوئیاں نہیں مارنیاں, اللہ دے نبی دی گل مننی ہے. کٹا آندے نے جی دسو مسئلہ, بھائی میں تے ہر سال دسنا کہ نبی پاک نے کٹا نہیں کیتا, بحث نہیں کیتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بھی نہیں کیتے. چھوٹی جی گل ہے, سادی جی. نبی پاک نے جڑے جانور کیتے نے وہ 4 قسماں نے, اونٹ اونٹنی, ویڑا گائے, بکرا بکری تے بھیڑ تے لیلا. اے 4 قسم دے جانور نے جڑے نبی پاک نے کیتے نے, صحابہ نے کیتے نے. جے 4 قسماں ساڈے معاشرے چ منڈیاں چ موجود نے تے اے چھڈ کے کٹا کرن دی کی لوڑ ہے جدے اختلاف ہے, جدے اوتے ساری دنیا دا کی ہے اتفاق. اونوں چھڈ کے تے کٹا جدے تے اختلاف ہے اونوں کرنا اے عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ دسواں والا. ہاں جی, یعنی جدے اوتے پکی گرے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے انہوں چھڑ دیو, تے جدے متعلق کدے آندے نے کر لو تے آندے نہیں کرنا. ہاں نہیں میں کٹا ہی کرنا ہے. اے میں کٹا کرنا کیوں ہاں؟ سوادی بڑا ہوندا ہے یار. 11 مہینے جو سواد لو تے 12ویں مہینے صرف سواب لے لو. 11 مہینے تسی لو سواد, جتھے وزیرآباد کٹا ہوندا پہنچ کے جایا کرو, لے آیا کرو, گوشت کھایا کرو. تے 12ویں مہینے تسی سواد رہن دیو ہاں, تے صرف سواب لے لو, سنت پوری کر لو. ایویں لوکاں چ لڑائیاں پائیاں ہیں, کوئی کہندا کٹے جائز نے, کہندا ناجائز نے. یار جائز ناجائز نو چھڈو, اے ویکھو رسول اللہ نے کیتا ہے نہیں کیتا, صحابہ کیتا ہے نہیں کیتا, تے چھڑ دیو جان بیچارے کٹیاں دی. سارا سال اور لوکاں دے ویاواں تے ہوندے رہندے نے, تے وڈی تے نہ ہون گے تے کیڑی قیامت آ چلی. نواں کٹا کھول کے رکھ چھڑیا ہے, اگے لوکاں نو بڑی ٹینشن ہے تے ہور نویں ایک ٹینشن پا چھڑی. اس واسطے جڑے جانور نبی پاک نے کیتے نے وہ کرو, جڑا آپ نے نہیں کیتا چھڑ دیو انہوں. میں تے ہی سمجھنا اگو اللہ سانو سارن ہدایت عطا فرمائے. جانور نو چھری پھیر دے وقت بسم اللہ پوری پڑھنی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر, اے بھی مسئلہ سمجھ لو. ہاں نام بسم اللہ کتنی برکت والی ہے, پر پوری نہیں پڑھنی, اونی پڑھنی ہے جنی رسول اللہ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اپنی مرضی نہیں کر سکتے, ایتھے مرضی چلنی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی. میرے نبی نے پڑھیا بسم اللہ اللہ اکبر, بس یہ نہیں پڑھنا. او دے نال الفاظ نبی پاک چونکہ عربی سن, آپ عربی پڑھتے سن اللہم تقبل منی و من اہلی, یا اللہ میرے اللہ تے میرے گھر والے اللہ اے جانور قبول فرما لے. تے تانوں عربی آوندی ہے تسی بھی پڑھ لو اللہم تقبل منی و من اہلی, نہیں آوندی تے پنجابی جی کو یا اللہ میرے والو تے میرے گھر والے والو بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ دا خیر سلا, اللہ نو پتہ ہے بیچارے نو عربی کوئی نہیں آوندی, پنجابی آوندی ہو پنجابی جی آکھی آوے. آکھنا کی ہے یا اللہ میری طرفوں تے میرے اہلو یاد اللہ قبول فرما, تے ایک کہہ کے تے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری پھیر دینی ہے. اے قربانی دا طریقہ ہے سنت دے مطابق. قربانی دیاں کھلا
صدقہ دینیاں نے فقراء مساکین دا جنہ دا حق ہے انہاں تک پہنچانیاں نے. انہاں تک پہنچان واسطے ساری ایک تنظیم وزیر آباد کے اندر آل احسان ویلفیئر سوسائٹی دے نام تے کام کر رہی ہے. فری ایمبولینس یا سستی ایمبولینس اور فلٹر پلانٹس مدرسے اور دیگر کئی قسم دے معاملات وہ دیتے وہ سارا سال اخراجات کرتے ہیں. میں چونکہ انہاں نو جاننا اس واسطے میں انہاں دا اعلان کر رہا کہ میں انہاں تو واقف ہاں, انہاں نو جاننا, انہاں دے کماں نو بھی جاننا, انہاں دے منصوبیاں نو بھی جاننا. اس واسطے میں انہاں دی طرف اعلان کر رہا کہ تسی یہ جڑیاں قربانی دیاں کھلا نے اے آل احسان ویلفیئر سوسائٹی والے جڑے نے نعمت اللہ ظفر صاحب, ناصر پینڈر صاحب, یہ سارے بھائی وہ ذمہ دار نے. انہاں تک کھلا پہنچاؤ. تسی مینوں بھی فون کرو کہ میں انہاں نو کہہ دیاں گا او جا کے تواڈے گھروں چک لے آن گے. اے صدقہ انہاں تک پہنچاؤ جنہاں دا حق ہے. اللہ مینوں تانوں اپنی رضا واسطے قربانیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. تے انشاءاللہ صبح 5:15 بجے عید دی نماز انشاءاللہ اسی پڑھاں گے. اب بل بھی آ گئے نے, جے کوئی گل بندی ہے تے بنا چھڑیا جے تاکہ ادا کیتے جان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. اج ساڈے پاکستان دے یوم عرفہ جنہاں روزہ رکھے اللہ قبول فرمائے. 2 سال دی گناہاں دی معافی. جڑے نہیں رکھ سکے اللہ انہاں نوں بھی چلو معاف فرما چھڑے. نماز تو بعد بھائی میں دعا کرنا چاہنا, جڑے احباب شامل ہونا چاہن شرکت فرما لیا جے. ربنا تقبل منا انک